قلعے کی طرف گیا اور ان کا بڑا سردار کعب بن اشرف بھی تھا جس کو نبی اسلام نے پہلے ہی گستاخانہ عمل کی وجہ سے اس کو قتل کروا دیا تھا. گستاخی رسول رسالت کرتا تھا وہ اس کو قتل کروا دیا. بعد میں یہ سارے اپنے قلعوں میں ہو گئے. مسلمانوں نے قلعوں کا محاصرہ کیا, یہ نکل نہیں رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی علیہ السلام نے ان کے باہر جو باغات تھے ان کو کاٹنا شروع کر دیا, نقصان پہنچایا. یہود نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ ہمیں فسادی کہتے ہیں, کہ خود ان چیزوں کو برباد کرنے والے ہیں. تو اللہ اسی بات کو بیان کر رہے ہیں, یہ جو کچھ کیا مسلمانوں نے کس کے حکم سے کیا؟ اللہ کے. لہذا یہ فساد فی الارض نہیں ہے, بلکہ یہ گناہ گاروں کو, نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کر رہے ہیں اور ذلیل کر رہے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رُسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِقَابٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ. اور جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو ان سے مفت دلایا سو تم نے اس پر گھوڑے نہیں دوڑائے نہ اونٹ, لیکن اللہ اپنے رسولوں کو غالب کر دیتا ہے جس پہ چاہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر شے پر قادر. اچھا یہ کیا چیز ہے؟ یہاں پہ آپ غور کریں لفظ افا اللہ, اللہ نے ان کو مفت میں مال دیا, ان کو اپنے پیغمبر کو اور مومنین کو. یہ کیا ہے؟ دیکھیں غیر مسلموں سے ایک مال وہ حاصل ہوتا ہے جو لڑ کے حاصل ہوتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت. اور اس کا بھی ضابطہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سورہ انفال. یہ مال فے ہے, یہ بغیر لڑے حاصل ہوا, اس کا ضابطہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا. مال غنیمت لڑ کے قتال کر کے حاصل ہوتا ہے, مال فیل بھی غیر مسلموں سے حاصل ہوتا ہے لیکن بغیر لڑائی. یہاں پر ان کو قلعہ بدر کیا گیا اور جو کچھ بھی ان کی زمینیں مال متاع ملا بغیر لڑے ملا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال فے. کیا مطلب اس کا؟ مفت کا مال. وما افاء اللہ علی رسولہ منہم, اور جو اللہ نے اپنے رسول کو ان سے مفت کا مال دلایا, فما اوجفتم علیہ من خیل, سو تم نے ان پر گھوڑے نہیں دوڑائے. کیا مطلب؟ حملہ آور تمہیں ان کے ساتھ لڑنا نہیں پڑا. ولا رکاب, اور نہ ان پہ اڑ رہے. لڑائی میں پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ گھوڑے دوڑانا, تیر نیزے لڑائی ہونا, یہ نہیں چلتے, یہ چلتے تھے. اللہ نے آپ کو یہ مال بغیر کسی کوشش کے دلوا دیا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ, اللہ اپنے رسولوں کو غالب کر دیتا ہے جس پر چاہے. کیوں؟ واللہ علی کل شیء, اور اللہ ہر شے پر. پھر اللہ فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى, جو مال اللہ نے اپنے رسول کو دیہات والوں سے یعنی یہودیوں سے مفت میں دلا دیا, اب اس کی تقسیم کیا ہوگی؟ فللہ, وہ مال اللہ کا, ولرسولہ, اللہ کے رسول کا, ولذی القربى, رشتہ داروں کا, قریبی قرابت والوں کا, والیتامی, یتیموں کا, والمساکین, ضرورت مندوں کا, وابن السبیل, اور مسافروں کے لیے, کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم, تاکہ وہ تمہارے درمیان دولت مندوں میں نہ پھرتا رہے. مطلب کیا؟ اس آیت سے اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا, آپ کو جو مال فے ملا ہے اس کے سب سے زیادہ مستحق غریب غربا ہے. تو اللہ رب العزت کے اس حکم کے موافق نبی علیہ السلام نے اس میں سے کچھ مال اپنے لیے, کچھ اپنے اہل خانہ کے لیے, اور پھر کن کے لیے؟ جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے. اور ہر مہاجر کو اللہ کے نبی نے کیا بنایا؟ انصار کا بھائی بنایا, اور انہوں نے ان کو اپنے گھر بار میں مالی معاملات میں شریک کر لیا. اللہ رب العزت کے حبیب پیغمبر نے مال فے کے ذریعے سے ان مہاجرین کی مدد کی, ان کو یہ مال فے دیا,
اور انصار پر سے مہاجرین کے بوجھ کو، اور اسی مال کو اپنے اوپر بھی خرچ کیا، اپنے اہل بیت پر بھی خرچ کیا، کیونکہ وہ مال اللہ نے اللہ کے رسول کو اختیار دیا کہ آپ اس کو خرچ کریں۔ ہاں ان کو نہیں دیا جو پہلے سے مالدار تھے، کیونکہ اللہ نے بیان کر دیا اگر مالداروں کو دیتے تو پھر گھوم پھر کے مال کس کے پاس جانا تھا؟ مالداروں کے پاس، اور اللہ نے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ وہ تمہارے دولت مندوں میں نہ پھرتا رہے کہ آپس میں نہ تم مال امیروں میں چلاتے رہو۔ اس کا مال فے کا حقدار کون ہے؟ ہاں مال جہاد کر کے جو مال غنیمت حاصل ہوگا اس میں یہ ضابطہ نہیں ہوگا، اس میں ہر مجاہد کا حصہ ہوگا، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ دولت مند ہو، چاہے وہ مسکین ہو۔ مال فے میں کیا کر دیا جائے گا ان لوگوں کو جن کا اللہ نے ذکر فرمایا، مالداروں کو نہ دو، کیوں کہ یہ انہی کے درمیان مال گھومتا رہے گا۔ اور ساتھ میں اللہ نے مالداروں کی تسلی کے لیے بتا دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور غریبوں جو تم کو اللہ کے رسول دے اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور مالداروں جس سے اللہ تمہیں روک دے۔ اگر یہ عمومی آیت دیکھی جائے تو اس سے مراد اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کے حکم کی ہر مرحلے میں اتباع ہے۔ اور پچھلے آیت کے تناظر میں دیکھا جائے تو کیا مطلب ہے کہ مال فے جن کو ملا لے لو، اور اللہ نے جن سے روک دیا وہ اللہ کے نبی کے حکم کی فرما برداری کرے، کوئی اس پر اعتراض نہ کرے۔ واتقوا اللہ، اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے۔ ان اللہ شدید العقاب، اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا۔ پھر ارشاد ہوا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فقراء کے لیے جو مہاجرین ہیں وہ جو اپنے گھروں سے نکالے گے، واموالہم اپنے مالوں سے محروم کیے گئے، ان کا تذکرہ آ گیا جن کو اللہ کے نبی نے مال فے دیا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اس کی رضامندی چاہتے ہیں، وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ کیسے مدد کی؟ اپنا گھر بار چھوڑ کر اور ہر لمحے نبی علیہ السلام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے۔ اولئک هم الصادقون، یہی سچے مسلمان ہیں۔ والذین تبوؤا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا۔ اب کون آگے؟ مہاجرین انصار، والدارا، اور ان کو گھر دیا، اور والایمان من قبلہم، اور ایمان حاصل کر رکھا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَيُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان کے پاس وطن چھوڑ کر آتے ہیں یہ ان سے کیا کرتے ہیں؟ انصار نے کیا کیا؟ آ جاؤ آپ ہمارے بھائیوں، ہمارے گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے، ہمارے کھیتی باڑی تمہارے لیے کھلی ہے۔ انہوں نے ان کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ خوش آمدید کہا، ناک منہ نہیں چڑھایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور اپنے سینوں میں اس کی نسبت ان کے اندر کوئی خلش نہیں ہے جو مہاجر کو دیا جائے، ان کے دلوں میں کوئی بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا تو کر دیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں پر وہ ترجیح دیتے ہیں، یعنی ایثار کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ضرورت کو قربان کر کے اپنے مہاجرین کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ خود بھی اس کے زیادہ حقدار۔ انصار کون سے امیر تھے؟ چند لوگ ہی امیر تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اپنی باہوں کو کھول دیا، جو ان کی ضرورت تھی ان کو پورا کیا، باوجود اس کے یہ خود بھی ضرورت مند تھے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا جائے، یعنی وہ لالچ نہیں کرتا، بچا رہتا ہے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس وہی لوگ کیا ہیں؟ آگے اللہ فرماتے ہیں آج کے درس کی آخری آیت، آیت نمبر 10، وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ،
اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، مہاجرین کے بعد آئے، یقولون وہ دعا مانگا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے رب ہمیں معاف فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف فرما جو ہم سے ایمان پہلے لائے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا، اور ہمارے دلوں میں ایمانداروں کی طرف سے غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ہمارے دلوں میں کوئی کینہ نہ رکھ جو ایمان لائے۔ یہ مومنین کی دعا ہے کہ وہ پہلے ایمان والوں کے بارے میں اپنے دلوں میں کینہ نہیں رکھتے، اور یہ نشانی ہے اہل سنت والجماعت کی، جو صحابہ کرام چاہے مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں، ان کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی کینہ اور بغض نہیں پالتے۔ کیوں؟ وہ ایمان پہ آگے نکل گئے اور ہمارے دلوں میں ان کا کسی طرح کا بھی کوئی کینہ قائم نہیں رہنا چاہیے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے رب ہمارے بے شک بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ بتا دیا گیا کہ پہلے ایمان میں سبقت لے گئے، بعد میں آنے والے اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی اللہ سے ہمیشہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور ان سے دلی محبت رکھتے ہیں، کیونکہ یہی مسلمانوں کا عمل ہے کہ وہ ہر اپنے بھائی سے ایمان کی وجہ سے محبت رکھتے ہیں، اور اسی محبت کی وجہ سے انشاءاللہ وہ جنت میں اکٹھے بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات مبارکہ کو سمجھ کر قرآن کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی ربنا آتنا فی